اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسلامیات لیکچرشپ کے لیے یا اسلامیات ایس ایس کے پوسٹ کی تیاری کر رہے ہیں کسی بھی کمیشن کے اندر، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چاہے آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، سندھ سے ہیں، آزاد کشمیر سے ہیں یا بلوچستان سے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ جو ٹیسٹ کے سوالات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ تقریباً ہر اسلامیات لیکچرشپ کا اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے۔ اس میں سوالات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ جوابات کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جہاں پہ ضروری وضاحت ہوئی وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہاں پہ جو پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اسلامیات لیکچرشپ کی پوسٹ تھی 27/12/2022 کی۔ اس کا ہم حصہ اسلامیات ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کو سلیبس کا پتہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو سلیبس ہے وہ 20 نمبر کی انگلش، پھر 50 نمبر کی اسلامیات، اور پھر 30 نمبر کی پیڈاگوجی یعنی کہ پروفیشنل ایجوکیشن کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہم اسلامیات کے حصے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، لائٹ آف ایجوکیشن وتھ ساجد عباسی کے ساتھ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آج کا یہ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے کہ لفظ الحمد قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب ہے جی 28 بار یہ لفظ الحمد آیا ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے۔ آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آیت کے لفظی معنی، آیت کے لفظی معنی ہے جی نشانی۔ وراثت کے قوانین کس سنہ ہجری میں نازل ہوئے؟ وراثت کے قوانین 3 سنہ ہجری میں نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے؟ درست جواب ہے 4 مرتبہ۔ حدیث کا لفظ کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ حدیث سے یہ ماخوذ ہے۔ حدیث کی تصدیق کا طریقہ کار کس پر مشتمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے جناب روایت اور اسماء الرجال۔ سند حدیث کی تصدیق کس سے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے روایت سے۔ ٹھیک ہے جی، روایت سے ہم سند حدیث کی تصدیق کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے کہ جو حدیث پر پہلی کتاب ہے یہ کس نے لکھی اور کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، تو موطا امام مالک یہ سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کے اوپر۔ باقی جو کتابیں ہیں وہ بعد کی ہیں، یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کی بعد کی پیدائش ہے، اور امام مالک چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسند تھے، تو ان کی جو پہلی کتاب وہ حدیث کے اوپر ہے، موطا امام مالک۔ سائنسیتہ میں فقہی مسائل پر جو کتاب ہے اس کا نام سنن ابی داؤد ہے۔ ہندوستان میں ہندوازم کا آغاز کب ہوا؟ 1700 قبل از مسیح۔ درست جواب ہے 1700 قبل از مسیح۔ نیکسٹ کویسچن ہے، یہاں پہ اب دیکھیں، یہاں پہ آپ سوالات کو سمجھیں کہ یہاں تک دیکھیں جتنے بھی یہ سوالات تھے اس سے پہلے شروع کے اندر کچھ الفاظ، یہ جو سوالات ہیں قرآن پاک کے پوچھے گئے، پھر یہاں سے آگے آپ دیکھیں تو یہاں 6 میں یعنی 6 7 8 9 10 اور 11 یہ حدیث کے سوال ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 11 یعنی 5 سوال قرآن اور حدیث کے تھے، اور اب جو اگلے سوال ہیں 5 وہ آپ کو یہ جو 5 سوال ہیں یہ تقابل ادیان کے سوال ہیں، تو آپ یہ ساتھ میں بھی ذہن کے اندر رکھیں تاکہ اس حوالے سے آپ اپنی تیاری کریں۔ ہندوستان میں ہندوازم کا آغاز کب ہوا؟ 1700 قبل از مسیح۔ ہندوازم کی 4 کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو 4 وید کہا جاتا ہے، 4 وید کہا جاتا ہے۔ بدھ ثانی کسے کہا جاتا ہے جی؟ راجا اشوک کو بدھ ثانی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ جین مت کا بانی کون ہے؟ تو جین مت کا جو بانی ہے وہ ہے مہاویر۔ ٹھیک ہے، مہاویر بدھ مت کا جین مت کا بانی ہے۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے جی؟ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ امام یوسف کی ٹیکسٹ پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب الخراج۔ ٹھیک ہے، پیغمبروں کے نام سے کتنی صورتیں ہیں؟ تو پیغمبروں کے نام سے کل صورتوں کی تعداد 6 ہے۔ جدید اقتصادیات کا بانی ابن خلدون کو کہا جاتا ہے۔ مواخات کے معنی کیا ہیں جی؟ بھائی چارہ۔ پہلی مرتبہ مسلم خواتین نے کس جنگ میں شرکت کی؟ غزوہ احد۔ اس کا درست جواب ہے۔ خلیفہ کے معنی کیا ہیں؟ خلیفہ کے معنی ہیں جانشین۔ خلیفہ خلافت پر فائز کس طرح سے ہوتا ہے؟ شورا کے ذریعے، یعنی ایک مجلس مشاورت بیٹھتی ہے اور اس کے بعد متفقہ طور پہ وہ جس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ حج سے متعلق کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ حج کے 3 خطبے ہوتے ہیں۔ خلیفہ کو ہٹانے کا اختیار کسے ہے؟ مجلس شورا کو ہی یہ اختیار بھی موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کس کے پاس ہوتی تھی؟ حضرت حنزلہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی مہر ہوتی تھی۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کو کیا حقوق حاصل ہے؟ برابر شہری ہونے کا حق ان کو بھی حاصل ہے جو یہاں پہ غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ معلم من اقتصد ہو کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے جی کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ درایت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درایت کے معنی ہیں معقولیت کے۔ درایت کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے اور درایت کا معنی تلاش کرنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں پوتے کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ یہی حکم ہے کہ وصیت اور ہبہ کے ذریعے وراثت میں حصہ مل سکتا ہے۔ نخبۃ الفکر کے مصنف حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، الکان فی علوم القرآن کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے نزدیک جو منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد 19 ہے۔ آیات کی ترتیب کس کے دور میں ہوئی؟ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی آیات کی ترتیب کا کام ہو چکا تھا۔ اعجاز علمی سے کیا مراد ہے؟ اعجاز علمی سے مراد سائنسی علوم، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ اگلا کوشچن ہے کل مخارج کتنے ہیں؟ کل مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اصول تفسیر پر شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام بتائیں۔ اس سے ریلیونٹ 3-4 کوشچن بن سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام الفوز الکبیر، ایک کوشچن یہ ہو سکتا ہے فوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ نے کتنے موضوعات کو بیان کیا؟ تو آپ نے 5 موضوعات کو بیان کیا، اور پھر شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ فقہ میں صاحبین سے مراد کون ہے؟ فقہ میں صاحبین سے مراد امام یوسف اور امام محمد ہیں، اور اگر یہ سوال ہو جائے کہ اگر فقہ میں شیخین سے کیا مراد ہے تو امام یوسف بڑے ہیں، امام محمد چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیخین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ آپ نے امام یوسف کو ملانا ہے۔ امام یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ کو شیخین کہا جاتا ہے۔ امام محمد چھوٹے تھے، تو اگر یہ سوال ہو کہ فقہ میں طرفین سے کون مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد ہیں۔ حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں، اور جو حکم شرعی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ عائشہ سے مراد کون سی عورت ہے؟ بانج عورت، ٹھیک ہے۔ مایوس عورت بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بانج عورت بھی، اور اس کا عائشہ سے مراد وہ عورت بھی ہے کہ جس کو حیض نہ آتا ہو، مایوس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مایوس عورت۔ بہرحال بانج عورت بھی اس ضمن کے اندر درست جواب ہے۔ جس مقصد کے لیے عبارت لائی جائے اسے عبارت النص کہا جاتا ہے۔ فقہ پر پہلی کتاب کا نام امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ، یہ پہلی کتاب ہے فقہ کی۔ امام احمد بن حنبل کی وفات کہاں ہوئی؟ تو امام احمد بن حنبل کی جو وفات ہے وہ بغداد کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد معالم السنن کس کی شرح ہے؟ یہ ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد کی شرح ہے۔ فتح الربانی کے مصنف کا نام عبد الرحمن البنا ہے۔ فتح المنعم کے مصنف کا نام موسیٰ شاہین ہے۔ عون المعبود کے مصنف کا نام، تو یہ مصنفین کا نام یہ بڑا انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شمس الحق آبادی، عظیم آبادی اس کا نام ہے۔ عہدنامہ جدید یہ کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ 27 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہندو مت میں اہنسا سے کیا مراد ہے؟ اہنسا سے مراد ہے عدم تشدد، یعنی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ بدھ میں کتنی سچائیاں تھیں؟ 4 سچائیاں تھیں۔ اور اس کے بعد ہے شنٹوازم کس ملک کا سرکاری مذہب ہے؟ جاپان کا۔ نیکسٹ ہے جی موسیٰ کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو امید جی آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کے مزید جو پیپرز ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر آ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، اور اس کو آپ جوائن کر لیں تاکہ یہ جتنے بھی کویسچن ہیں یہ آپ کو PDF فارم کے اندر بھی مل سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو اچھی لگے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کے لیے ہمارے چینل پر رہیے، چینل کی باقی ویڈیوز کو وزٹ کریں، اور جو ہماری پلے لسٹ ہے اسلامیات لیکچرشپ کے حوالے سے اس کو دیکھیں، اس میں تمام تر سابقہ پیپرز وہ دیے گئے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔